وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تن تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تن تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارا آج کا جمعہ اس موضوع پہ ہے کہ ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اگر ہم اشرف ہیں تو پھر بیمار کیوں ہیں؟ اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس میں بنا دوائی کے کوئی علاج بھی ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان انسانوں تک پہنچانے والا بنائے. میرے محترم بھائیوں، ایک عام سی بات جس کو ہر انسان بیان کرتا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے. اور ایک دوسرا جملہ جس میں ہر شخص یہی بات کہتا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو رہا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ جاننا ہے یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے. یہ دل کون سا؟ یہ والا دل جو ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں پمپ کرتا ہے، کیا یہ دل ڈوبتا ہے؟ جس کے 4 چیمبرز ہیں، جس کے سکڑنے پہ خون ایوٹا کے ذریعے پوری باڈی میں جاتا ہے اور جس کے پھیلنے پہ وینا کیوا کے ذریعے واپس آتا ہے. کیا یہ دل پریشان ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 حدیثوں کو جاننا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ 2 داغ لگتے ہیں، اور جب وہ 3 گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، یہ جو تمہارے دلوں کا سکون ہے، ہماری یاد میں ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ امام ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جب روح آسمان سے آتی ہے تو یہ بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہوتی، اس نے کوئی گناہ نہیں دیکھا ہوتا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں دیکھی ہوتی، اس کو سیئات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب یہ انسان کے بدن میں آتی ہے اور انسان جب اپنی جوانی میں چڑھتا ہے اور وہ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے افعال کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اس کی روح کے اوپر داغ لگاتے ہیں، ان اعمال کو، ان افعال کو گناہ کہتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی روح کے اوپر لگتا ہے، اور جب روح کے اوپر وہ گناہ لگتا ہے تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہی گناہ ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر داغ لگتا ہے۔ یہ دل اور روح میں تعلق کیا ہے، اس کو جاننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل دھک 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 کر رہا ہے، جس کو ہارٹ بیٹ کہتے ہیں، جس کو پلز کہتے ہیں، جس کو نبض کہتے ہیں، یہ جو میرے دل کی دھڑکن ہے، اس دھڑکن کا نام روح ہے، کیونکہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو صرف ایک چیز اس جسم سے جدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس دل کی دھڑکن۔ یہ جو دل پمپ کر رہا ہے، یہ جو دل پھڑک رہا ہے، یہ جو دل کی پھڑ پھڑاہٹ ہے، یہ جسم سے نکل جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب گناہ کیا تو کس کے اوپر داغ لگا؟ اس دل کے اوپر۔ اور دل کیا ہے؟ دل روح ہے۔ اب روح کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کام کر بیٹھا ہے، اس نے یہ جو غلطی کر دی ہے، یہ جو اس سے نافرمانی ہو گئی ہے، اگر یہ ایسے ہی رہی اور یہ میرے ساتھ چپکی رہی تو میں واپس علیین کی طرف نہیں جا سکوں گی، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ اور روح جانتی ہے سجین کیا ہے۔ سجین وہ آگ کا گڑھا ہے جہاں صرف سزا ہے، جہاں صرف بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ اب روح تڑپ جاتی ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے یہ جو داغ لگا دیا ہے، یہ اس کو جلدی جلدی صاف کر دے، یہ اس کو دھو دے، یہ اس کو یہاں سے جدا کر دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، روح کے اوپر لگے ہوئے داغ، اس کو دھونے کا نام توبہ ہے۔ توبہ روح کے غسل کا نام ہے۔
جس طرح سفید کپڑے پہ داغ لگتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو رگڑ رگڑ کے دھوتے ہیں. تو جو داغ روح کے اوپر لگے اس کو دھونے کا نام توبہ ہے. اب یہ روح جب بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، بے سکون ہوئی تو آپ کی طبیعت میں بے خرابی آئی، آپ کی طبیعت میں بے چینی آئی، آپ کی طبیعت بے سکون ہو گئی. اور جب طبیعت بے قرار ہوئی، بے چین ہوئی، بے سکون ہوئی تو کرنا کیا تھا؟ توبہ. توبہ. توبہ کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری حدیث، آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت گناہگار ہے، میری پوری کی پوری امت گناہگار ہے، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں. اگر میں توبہ کر لیتا وہ روح کے اوپر لگے ہوئے داغ دھل جانے تھے اور میری طبیعت ٹھیک ہو جانی تھی. میری طبیعت میں جو بے چینی تھی، بے قراری تھی، بے سکونی تھی، وہ صحیح ہو جانی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، ہم بھاگے حکیم کی طرف، ہم بھاگے طبیب کی طرف. اب وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ طبیب، وہ معالج، اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے پاس جو انفارمیشن تھی، جو نالج تھا، جو معلومات تھی، اس نے اسی کے مطابق آپ کو چیک کرنا شروع کر دیا. اب ڈاکٹر بیچارہ جانتا ہی نہیں روح کیا ہے، علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، گناہ کیا ہے. اب اس کو جو پتا تھا، اس نے اناٹمی پڑھی تھی، اس نے فزیالوجی پڑھی تھی، اس نے پیتھالوجی پڑھی تھی، اس نے ہائیجین پڑھی تھی، اس نے جو میٹیریا میڈیکا پڑھا تھا، وہ جو چیزیں جانتا تھا اس نے اسی کے اکارڈنگ بتانا شروع کر دیا. بھائی صاحب آپ کا تو شوگر بڑھ گیا، آپ کا تو کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کا تو ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا، آپ کے جگر میں پرابلم ہو گئی، آپ کے ہارٹ میں پرابلم ہو گئی، آپ کی باڈی کے اندر جو یورک ایسڈ تھا وہ بڑھ گیا. سچ بتاؤ، جس کا 25 سال پہلے بلڈ پریشر بڑھا تھا، جس کی 20 سال پہلے شوگر بڑھی تھی، اب وہ 20 سال سے دوائی کھا رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہو گئی؟ کیا وہ صحیح ہو گئی؟ وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ کیونکہ خرابی کہاں تھی؟ بیماری کہاں تھی؟ بیماری تو روح میں تھی، اور ہم نے علاج کس کا شروع کر دیا؟ باڈی کا، جسم کا. اور سچ بتاؤ، کیا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کب تک ٹھیک نہیں ہوں گے؟ جب تک اس بیماری کا علاج نہیں کرو گے. اس کو میرے محترم بھائیوں ایک اور انداز سے سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس نے واپس بھی مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. صرف 50 سال پیچھے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھیں، تندور مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھیں، مکان مٹی کے تھے، دیواریں مٹی کے تھیں، چھتیں مٹی کی تھیں، فرش مٹی کا تھا. جب ہر چیز مٹی کی تھی، ہر چیز کچی تھی، رشتے کیسے تھے؟ رشتے پکے تھے، آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، غیرت تھی، اہمیت تھی، حمیت ایسی تھی کہ پورے گاؤں کی عزت سانجھی ہوتی تھی. اور جیسے جیسے گھر پکا ہو گیا، جس کا گھر جتنا پکا ہوا، جس کا گھر جتنا بڑا ہوا، ذرا پیچھے جاؤ، گھر کچے تھے، دیواریں چھوٹی تھی، کوئی کھڑکیاں نہیں تھی، دروازے نہیں تھے، پردے نہیں تھے، لیکن کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا کیوں نہیں تھا؟
کیونکہ اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے، اپنے اصل پہ تھے۔ جیسے جیسے گھر پکے ہوتے گئے ویسے ویسے رشتے کچے ہوتے گئے۔ جس کا گھر جتنا بڑا بن گیا اس کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری بیماری کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنی اصل کو، اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم اپنی فطرت کو چھوڑ کے ہم بچ سکتے نہیں ہیں۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے محترم بھائیوں، پہلے ایک کمانے والا تھا، ایک کمانے والا تھا اور پورا گھر کھانے والا تھا، اور آج پورا گھر کمانے والا ہے، ایک کھانے والے کو کھلا سکتا۔ اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی قسم یورپ سمجھتا ہے، گورے سمجھتے ہیں، جن کو آپ لوگ احمق کہتے ہو ان کو پتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا، وہ جانتے ہیں باتیں کس کی تھی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج اس پہ ریسرچ کون کر رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پہلے کوئی دھوکہ نہیں دیتا تھا، کوئی دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ کیوں نہیں دیتا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے کوئی بندہ مال بیچتے وقت دھوکہ نہیں دیتا تھا، اور خریدتے وقت تب بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھو۔ سائنس کہتی ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ اٹ از اے نیوٹن تھرڈ لا۔ یہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ری ایکشن، ایکشن اور ری ایکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہونا ہے۔ تو پہلے کوئی دھوکہ دیتا تو اس لیے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ لائل ہو کے اپنے بھائی کے ساتھ بھلا کرتا تھا۔ اور آج ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہر شخص میرے محترم بھائیوں دوسرے کو کیا دے رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ۔ بیٹا اپنے باپ کو کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ۔ بیوی اپنے خامن کو کیا دے رہی ہے؟ دھوکہ۔ اور خامن کو بیوی کیا دے رہی ہے؟ اچھا، خامن اب اپنی بیوی کو کیا دے رہا ہے؟ ملازم اپنے مالک کو کیا دے رہا ہے؟ اور مالک اپنے ملازم کو کیا دے رہا ہے؟ دوست اپنے دوست کو کیا دے رہا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کو کیا دے رہا ہے؟ بھائی اپنی بہن کو کیا دے رہا ہے؟ کیا جس کا جتنا بہن کا حق بنتا ہے بھائی اس کو دے رہا ہے یا دھوکے میں رکھ رہا ہے کہ ہماری تو تھی اتنی بڑی، اتنی پیسے، اتنے ریٹ بنا 10 لاکھ، اسے بتایا کتنا؟ 4 لاکھ سے زیادہ کوئی دیتا ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میرے محترم بھائیوں، اس بیماری کا ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہو گے، ٹھیک ہو سکتے؟ آپ کا کبھی بلڈ پریشر نارمل ہوگا؟ جتنی مرضی دوائی کھاؤ، خون میں شیطان ہے، اور جب شیطان والا کام کرو گے، اس کو انرجی دو گے، اس کو طاقت دو گے، اس کو قوت دو گے، اس کو فرحت دو گے، اس کو ٹھنڈک دو گے، تو بتاؤ کیا آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی قسم دھوکہ دے کے زندگی میں کبھی سکون آ سکتا؟ اور یہ بیماری کا سبب ہے۔
آج چیٹنگ کون کر رہا ہے؟ ڈاجنگ کون کر رہا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ فریب کون کر رہا ہے؟ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ کام تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے. اور سچ بتاؤ، اپنے اپنے گریبان میں ہم منہ ڈالیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے رہا؟ جو مسجد میں آیا فٹافٹ ایسے ایسے کر کے جلدی جلدی کر کے ٹھونگے مار کے بھاگ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، کیا میں دھوکہ نہیں دے رہا؟ آج ہر بندہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب ریزن بتاؤ، بیماری کیوں ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ اور بتاؤ، میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں کہ جو 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو بتا دی، وہی بات کو بیان کر رہا ہوں. میرے محترم بھائیوں، آج اس مسجد، اس منبر و محراب سے ہمیں باتیں وہ کرنی تھی جو انسانیت کا بھلا کرتی. ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم دھوکہ دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، بیماری کا سب سے بڑا سبب جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. پتہ یہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا وبال ہے؟ اور اس سے، جھوٹ بولنے سے آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے، واللہ یہ جتنے لوگوں کا معدہ خراب ہے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 100 میں سے 98% لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا ہے؟ ذرا اس کو سائنٹیفکلی سمجھیں. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ کیا پڑتی ہے؟ لعنت. اور جس پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی اس کے چہرے پہ نور آ سکتا ہے؟ اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ لعنتیوں والا. اب وہ اپنے چہرے پہ کاسمیٹک کریمیں لگائے، اپنے چہرے کے فیئرنس کو بڑھانے کے لیے فیئر اینڈ لولی لگائے، چاہے وہ میری بہن ہو، میرا بھائی ہو، جس کے اوپر رب نے لعنت ڈال دی، اس کو کوئی چیز، کاسمیٹک کریم اس کو صاف کر سکتی ہے؟ اس کے داغ کو، دبوں کو، ایکنی کو، فریکلز کو، پمپلز کو کوئی صاف کر سکتا ہے؟ اور لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جیسے ہی میں نے جھوٹ بولا، میرے منہ سے جو لفظ نکلے گا نا میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ایک بدبو نکلے گی. اور وہ اتنی گندی بدبو ہے، اتنی گندی بدبو ہے، اتنی گندی بدبو ہے، 1 میل میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سے رحمت کے فرشتے اٹھ جائیں گے. 1 میل. اور میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا کہ آپ سمجھو میں پتہ نہیں کوئی گپ سنا رہا ہوں. اس کی نا شدت کو ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے جانو. سوچو، جو عمل اللہ کی لعنت کا سبب بنے اس میں کتنی نحوست ہوگی، کتنی نحوست ہوگی. میرے محترم بھائیوں، اس کی زبان کو نا کل قیامت والے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. اور آج کی سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جتنے لفظ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے، یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا، اس کو پھر ایک اور حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رو رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جہنم یاد آ گئی، مجھے جہنم یاد آ گئی. اے عائشہ، میں نے جہنم میں نا عورتوں کی کثرت دیکھی تھی، میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی تھی.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جہنم میں کثرت سے ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ زبان. کیا فرمایا؟ زبان. زبان. اس کو ایک اور بات سے سمجھو. حکیم لقمان. کون تھے حکیم لقمان؟ حکیم لقمان وہ انسان تھے جو اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے نام کی پوری سورت اتار دی. حکیم لقمان کے مالک نے ان سے نا ایک بکری دی. انہیں کہا جاؤ اس بکری کی نا سب سے بہترین چیز لے کے آؤ. معاف کیجیے گا. انہوں نے، ان کے مالک نے ان کو بکری دی کہ جاؤ اس کی سب سے بہترین چیز لے کے آؤ. انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور وہ زبان اور دل لے آئے. کیا لے کے آئے؟ زبان اور دل. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر بکری دی اور کہا معاف کیجیے گا. یہ مائک بنائیے گا. تو ان کے مالک نے ان کو دوبارہ پھر بکری دی. وہ پھر دوبارہ سے زبان اور دل لے آئے. تو ان کے مالک نے پوچھا کہ جب میں نے کہا اس کی سب سے بہترین چیز لے کے آؤ تو آپ زبان اور دل لائے، اور جب میں نے کہا اس کی سب سے بری چیز لے کے آؤ تو اب تب بھی زبان اور دل لائے. آپ نے فرمایا انسان کے بدن میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ صحیح ہیں تو ان سے اچھی بدن میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ بری ہیں تو اس سے بری اور کوئی چیز نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کی سائنس کہتی ہے جو بندہ جو بولتا ہے، ایوری ورڈ، ہر لفظ اپنا ایک رنگ رکھتا ہے، اپنا ایک کلر رکھتا ہے، اپنا ایک امیج رکھتا ہے، اپنا ایک اورا رکھتا ہے، اپنا ایک ڈیپتھ رکھتا ہے. ہر لفظ، میرے محترم بھائیوں، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں کے اندر تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں، لفظ آگ لگا دیتے ہیں، لفظوں میں آگ ہوتی ہے، لفظ بھڑکا دیتے ہیں، لفظوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے، لفظوں میں خوشبو ہوتی ہے، لفظوں میں راحت ہوتی ہے، لفظوں میں تسکین ہوتی ہے، لفظوں میں پیار ہوتا ہے، لفظوں میں محبت ہوتی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میری جو زندگی گزری، میں نے دوسرے لوگوں کو کون سے لفظ دیے؟ کون سے لفظ دیے؟ پیار والے، محبت والے، عزت والے، احترام والے، ادب والے، سکون والے، چین والے، آرام والے، راحت والے، تسکین والے، اطمینان والے، حوصلے والے، ہمت والے، جرت والے، بہادری والے، دلیری والے. یا میں نے لوگوں کو جو الفاظ دیے، دکھ دینے والے، درد دینے والے، غم دینے والے، رنج دینے والے، اذیت دینے والے، بے چینی دینے والے، بے قراری دینے والے، بے سکونی دینے والے، خوف دینے والے، دہشت دینے والے، وحشت دینے والے، نحوست والے، سچ بتاؤ کون سے دیے؟ اور آج کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میری طبیعت خراب کیوں ہے، میں بیمار کیوں ہوں، میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، مجھے سیب کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے بوتل لا کے پلاؤ، مجھے کوئی طاقت کی چیز کھلاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، جب ایسی باتیں کرو گے
جب ایسے بول بولو گے، جب ایسے لفظ، میرے محترم بھائیوں ڈر جاؤ، واللہ ڈر جاؤ. یہ زبان روز یا مجھے ایک قدم جنت کے قریب کر رہی ہے یا مجھے ایک قدم جہنم کے قریب کر رہی ہے. میں روز اپنی زبان کی وجہ سے یا صحت کی طرف جا رہا ہوں یا بیماری کی طرف جا رہا ہوں. یہ جتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہے، اور خاص طور پہ جن کا بلڈ پریشر بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ ہر بندہ دوائی کھا رہا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی. کیوں کھا رہے ہو؟ خون کو پتلا کرنا ہے. کس لیے کھا رہے ہو؟ خون کو پتلا کرنا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں خون گاڑھا کیوں ہوا. پیچھے پلٹو، 1442 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، رمضان روزے. 2 عورتیں، ان کے پیٹ میں درد ہوا، اتنا درد کے درد سے کرا اٹھی. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے، ان کے گلے میں حلق میں انگلی مروائی. انہوں نے کہا کیا کرو. انہوں نے کیا کی؟ کس چیز سے بھرے؟ خون سے، گوشت سے، لوتھڑوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا اور اللہ کی حرام چیزوں سے افطار کر دیا. جو اپنے بھائی کے، یہ دونوں بیٹھی اور اپنی بہنوں کی کیا کر رہی تھی؟ چغلیاں کر رہی تھی. خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے؟ خون کو پتلا کرنے کی دوائی کھانے سے پہلے یہ دیکھو کہیں میں نے آج اپنا خون گاڑھا تو نہیں کر لیا، میں کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا. اللہ کے قرآن نے بتایا، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کیا یہ پسند کریں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے پیچھے ایسی بات کرتا ہے جو اس کو اچھی نہ لگے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے کا گوشت کھانا. کیا ہم نہیں کھا رہے؟ معاف کیجیے گا، کیا ہم نہیں کھا رہے؟ کون ہے جو آج یہ نہیں کہتا نواز شریف نے یہ کر دیا، بے نظیر نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ کی قسم جیسے فیصلے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں نا، اوپر سے بھی فیصلے ویسے ہی آتے ہیں. اور ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے خون گاڑے کیوں ہیں؟ خون کو پتلا کرنے کے پیچھے مت پڑو، پہلے یہ جانو وہ کون سی چیزیں ہیں جس نے خون کو گاڑا کیا ہے. چغلی کرنا، غیبت کرنا. واللہ یہ جو حسد ہے، حسد ایسے ہے، یہ اتنا برا ہے. حسد نہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد ہوتا کیا ہے؟ بلا وجہ ہی سڑ دے رہنا. وہ انہیں چنگا کپڑا کیوں پایا ہے؟ وہ اندے کو ویسٹ کوٹ کتوں چنگی آ گئی؟ وہ اندی اینک گڈی ودیا کتوں آ گئی؟ اس نے راڈو کی گھڑی کیسے پہن لی؟ ان کی تو اوقات ہی نہیں. یہ گھر کیسے بنا لیا؟ یہ گاڑی کیسے لے لی؟ وہ پتا کرو انہاں دا کی چکر چلن دیا ہے. اللہ کی قسم یہ حسد ہے. اور آج ہم سب کس آگ میں جل رہے ہیں؟ وہ جدوں آئے سی تے کمی سی، اج چودھری گنج بن گئے. میرے محترم بھائیوں، کسی کا اچھا کپڑا دیکھو، کسی کی اچھی جوتی دیکھو، کسی کی اچھی گھڑی دیکھو، کسی کی اچھی گاڑی دیکھو، کسی کا اچھا گھر دیکھو، اور تم چاہتے ہو یہ مجھے بھی مل جائے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو. اس کے لیے برکت کی
جب تم اس کے لیے برکت کی دعا کرو گے آپ اسے کہو اللہ تیرے لباس میں برکت دے، اللہ تیرے گھر میں برکت دے، اللہ تیری گاڑی میں برکت دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ اپنے بھائی کی تعریف کرو، اس کی تعلیم کی، اس کے کپڑوں کی، اس کے جوتوں کی، اس کی گھڑی کی، اس کی ویسٹ کوٹ کی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کے کاروبار کی، اس کی گاڑی کی۔ جب تم تعریف کرو گے رب تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اور اگر تعریف نہ کی اور آگ میں جلتے رہے، میرے بھائیو اس کا بگڑنا کچھ نہیں اور تمہارا بچنا۔ سمجھ آ رہی بیماری کہاں ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ جاؤ جا کے اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھو، ان میں بیماریاں تھی نہیں، اور اگر کسی کو بیماری آ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پنجابی چ انج کہو اور یار ڈرنا کیوں ہے؟ خوف کا نہ کھانا ہے، پریشان کیوں نہ ہے؟ اور اس بیماری دے آن چ کوئی حرج نہیں، اے تے آئی تینوں پاک کر اگر اللہ نے چاہا تو۔ میرے محترم بھائیوں بیماری رب اس وقت دیتا ہے جب آپ نے ایسے کام کر لیے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس بیماری کی وجہ سے اپنے رب سے توبہ کر لو۔ اس کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو بندہ صبح کو اپنے بھائی کی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو کتنے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں شام تک؟ 70,000۔ 70,000۔ اگر 10 لوگ چلے گئے تو کتنے فرشتے؟ 7 لاکھ۔ ذرا سوچو، جس عمل کی وجہ سے 7 لاکھ فرشتوں کو آپ کے لیے دعائیں مغفرت رب نے لگا دیا، وہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ میرے محترم بھائیوں بیمار ہوئے کیوں ہو، پہلے اس وجہ کو چھوڑو۔ اگر وہ وجہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر شیطان کی طرح بضد نہیں ہونا۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ توبہ۔ توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ روح کا غسل۔ اگر ہم وہ غسل دیتے اور رگڑ رگڑ کے دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک دن میں کتنی بار توبہ کرتا ہوں؟ اور دوسری روایت میں فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے؟ ہمیں کتنی بار کرنی چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں اصل بیماری یہ ہے کہ ہم نے توبہ کی طرف دھیان دیا، دوائیوں کی طرف دھیان دے دیا۔ اب اس کو نا اس حدیث قدسی سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ اور اب ہم سب کا گمان کیا ہو گیا؟ ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں دوائی کھاواں نا تے پھر ہی میں ٹھیک ہونا ہے، جب میں دوائی نہ کھادی تے میں ٹھیک ہو سکدا؟ میں ٹھیک ہو سکدا؟ میرے محترم بھائیوں جس کا جو گمان ہے اللہ نے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور سچ بتاؤ اگر ہم سارے آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، واللہ اتنے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے، اللہ کو ہم پہ، اور اللہ ہم سب کی روحوں کو پاک کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو پاک کر دے۔ اور اس کے لیے بھی دعا کرو جس کے لیے آپ سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔
اپنے ماں باپ کے لیے. اے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے اور ان کو بھی. اللہ کی قسم اس سے آسان نسخہ دنیا میں اور کوئی ہو سکتا. اور توبہ پتہ اللہ کو کتنی پسند ہے. اللہ اکبر. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا, بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نا اپنی سواری کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا ہے, وہ تھکتا ہے اور ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے سواری کو باندھتا ہے اور سو جاتا ہے. اس کی سواری کے اوپر اس کا سارا زاد راہ ہے. وہ جب اٹھتا ہے نا تو سواری اس کے سارے زاد راہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, کہیں چلی جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے. وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے, بہت ڈھونڈتا ہے, بہت ڈھونڈتا ہے, بہت ڈھونڈتا ہے, اس کو ملتی نہیں. وہ بڑی کوشش کرتا ہے, نہ جانے کتنی دیر وہ کوشش کرتا ہے, کتنے دن وہ کوشش کرتا ہے, واللہ عالم. اور آخر کار وہ بے بس ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, اور ایک سایہ دار جگہ میں بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے. اب تو موت ہے. وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور اچانک جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے ہوتی ہے. اور وہ خوشی میں نا, خوشی میں وہ یہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. وہ کیسے کہتا ہے؟ خوشی میں. اللہ کی قسم اس وقت اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں. آج جتنے آپ بیمار ہو نا, اور آپ اپنی بیماریوں کو ایکچوئل میں آپ لوگوں کو ڈاکٹرز نے جو انفارمیشن دی ہے نا, آپ کو اتنی انفارمیشن دی آپ کی پیتھالوجی لیب کی وجہ سے, آپ کا یہ ٹیسٹ, 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 اور آپ کو یقین کا ہو گیا او بھائی صاحب اس دوائیوں کے بغیر میں بچ سکتا, یہ انسولین لگانے کے بغیر میری شوگر ٹھیک ہو سکتی, یہ دل کا مسئلہ میرا آپریشن کے بغیر ٹھیک ہو سکتا, یہ کینسر کیمو کے بغیر ٹھیک ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا. ہم نے کوئی ایسی مرض اتاری نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو, جس کی شفا نہ ہو. اور حکیم لقمان نے بتایا, حکیم لقمان سے پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے, صرف دنیا میں ایک وجہ انسان کے بیمار ہونے کی, اور وہ وجہ کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑ دینا. فطرت کو چھوڑ دینا. فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آیا ہے. فطرت, میرے محترم بھائیوں, فطرت اسلام ہے. فطرت. اور آپ لوگ اللہ کی قسم اس اسلام کے بغیر بچ سکتے؟ جاؤ دنیا کا جو مرضی چپا چپا چھان مارو, جدھر مرضی بھاگ جاؤ, دوڑ جاؤ, تمہیں صحت مل سکتی کب تک؟ جب تک اپنی فطرت میں نہیں آ جاؤ گے. اور جو فطرت پہ آ گیا میرے محترم بھائیوں, آج نا عالم کفر جس کو آپ لوگ کافر کہتے ہو, آپ لوگ کافر کہتے ہو, وہ آپ سے زیادہ نبی کی باتوں کو مانتے ہیں. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. سائنس نے نا اس کو ایک نیا نام دیا. سائنس نے کہا فارگیونیس تھراپی. سائنس نے کہا جو بندہ کسی دوسرے بندے کی بات کو یہاں سے پکڑ لیتا ہے نا, یہاں سے پکڑ لیتا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ بولا, اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی, اس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے مجھے مارا, اس نے مجھے ڈانٹا, اور آپ نے اس کو یہاں سے کیا کیا؟ پکڑ لیا. ہم کہتے نہیں اس نے 10 سال پہلے مجھے بات کی, مجھے آج بھی یاد ہے. آپ کے دماغ نے جس چیز کو ہولڈ آن کر لیا تو سائنس کہتی ہے یہ جو چیز ہولڈ آن کر کے بیٹھی ہے نا, اب تیار ہو جاؤ,
یا یہ چیز تمہارے گردے خراب کرے گی، یا تمہارا جگر خراب کرے گی، یا تمہارا معدہ خراب کرے گی، یا تمہارے پھیپھڑے خراب کرے گی، یا تمہارا دل خراب کرے گی، یا تمہارا دماغ خراب کرے گی. کیونکہ جب تک اس کو پکڑ کے رکھو گے تو تمہاری طاقت اس کے اوپر کنٹینیوسلی لگتی جائے گی. اور جس نے 2 باتیں 3 باتیں 4 باتیں 5 باتیں 6 باتیں 8 باتیں 50 باتیں پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں، گھر جا کے تجربہ کرنا. یہ معمولی سا کاغذ، یہ معمولی سا کاغذ، اتنا سا کاغذ، اتنا سا، اگر میں اس کو ایسے پکڑ لوں تو گھر جا کے کوشش کیجئے گا اس کو آپ کتنی دیر پکڑ سکتے ہو. 5 منٹ کے بعد آپ کا بازو شل ہو جائے گا. 5 منٹ کے بعد بازو کیا ہو جائے گا؟ شل ہو جائے گا، اور آخر کار یہ دھیرے دھیرے نیچے آ جائے گا. میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے یہ جو ایکسٹرنل باڈی ہے 1% انرجی لگاتی ہے، اور جو دماغ پکڑتا ہے نا وہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت لگاتا ہے. اسلام کہتا ہے جس نے آپ کو دکھ دیا، جس نے آپ کو پریشان کیا، جس نے آپ کو اذیت دی، جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو. معاف کرنا کیا تھا؟ یہاں سے چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو. اور اگر نہ چھوڑا تو پھر تیار ہو جو تمہارا دل کا کوئی نہ، تمہارے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ خود بخود تباہ ہو جائے گا. اور آج کہتے یار بندہ چنگا بھلا راتی سدھا سی سویرے اٹھیا ہی نہیں. کیونکہ یہ دماغ جو انرجی ویسٹ کر رہا ہے، اور یورپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے سکھانا شروع کر دیا، سوری بولنا سیکھو. سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور آج وہ اس وقت تک سوتے نہیں جب تک وہ کہتے اس سے سوری نہ کر لو. اور ہم نے جس نے زندگی میں کبھی اپنے بھائی سے جا کے سوری نہیں کی، اپنے باپ سے سوری نہیں کی، اپنی بہن سے سوری نہیں کی، اپنے دوست سے سوری نہیں کی، اپنے میں معافی منگا، تو کی سمجھا ہے مینوں؟ اللہ کی قسم یہ ہلاکت ہے. اور یہ ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ، یہ ہے برین ہیمریج کی وجہ، یہ ہے پیرالائز ہونے کی وجہ، یہ ہے آپ کے گردے فیل ہونے کی وجہ، یہ ہے آپ کے جگر کے تباہ ہونے کی وجہ. اور آپ لوگ اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں. اب اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جس نے آپ کو دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، جب وہ سامنے آئے گا اس کے دیکھ کے پیار آئے گا کہ غصہ آئے گا؟ کیا آئے گا؟ غصہ. غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ 12 چیزوں کا نام ہے جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. آپ کے دل کی دھڑکن جس سے آپ کا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جائے، آپ کی نالیوں میں خون تیز تیز گردش کرنا شروع کر دے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، آپ کے کان گرم ہو جائیں، آپ کے منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جائے، آپ کے جسم میں ہیجانی کیفیت آ جائے، آپ کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اور آپ کے سامنے جو مد مقابل ہے آپ اس کو 1-2 لگا دو، اور اگر وہ قوی ہے آپ من ہی من میں کچھ کرو، کچھ بڑبڑانا شروع کر دو. اس غصے کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور اسی کو دوسری طرف آ جاؤ، بلڈ پریشر. غصے میں کیا بڑھتا ہے؟ بلڈ کہتے ہیں خون کو، اور پریشر کہتے ہیں دباؤ کو. غصے کے اندر آپ کا خون آپ کی نالیوں پہ دباؤ بڑھاتا ہے. اور سچ بتاؤ آج آپ کو کہتے نہیں اس کی آنکھیں کیوں خراب ہوئی؟ بلڈ پریشر پہ گیا. اس کے گردے کیوں خراب ہوئے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے. برین ہیمریج کیوں ہوا؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کی آئی سائٹ کیوں ویک ہو گئی؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کے ٹرائیگلائسرائڈ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کے دل میں ہارٹ اٹیک کیوں آیا؟ اس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا. وہ کیوں بڑھا تھا؟ غصے کی وجہ سے. غصے کی وجہ سے. میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ایک مجلس میں فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر. اور سچ بتاؤ ہم نے نبی کی بات کو مانا؟ اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں بیماری کہاں سے آ گئی.
میرے محترم بھائیوں، جو معاف کرے گا وہ عزت پائے گا، اور جو معاف نہیں کرے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا۔ آپ کی مرضی ہے، اپنے بدن کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو یا اپنے بدن کے، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے پھیپھڑوں کو، اپنے گردوں کو، اپنے جگر کو، اپنی ہڈیوں کو بچانا چاہتے ہو۔ جو اسلام پہ آئے گا اس کو بچا لے گا، اور جو اپنی مرضی کرے گا، منمانی کرے گا، منمانی میں شیطان آپ کو کہے گا واہ 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 تو کی کمال کر دیتا، اللہ کی قسم وہ دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں 100% اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سچے دل سے اللہ سے عہد کرتے ہیں اے اللہ آج سے پہلے جو ہوا ہم اس پہ شرمندہ ہیں، ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، اللہ وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، اللہ وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اللہ معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں جھکنے والا بنا دے، ہمیں عاجزی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو پاکیزہ کر دے، ہماری روحوں کو پاکیزہ کر دے، ہمیں طیب و طاہر کر دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ 100% عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثات بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام وہ خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنے معاملات ہیں سب کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے آج پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے گا میرے محترم بھائیوں وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، وہ آخرت میں بھی عزت پائے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا میرے محترم بھائیوں وہ دونوں جہانوں میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اور یہ بیماریاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وجہ سے آئی ہیں، اللہ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا تو۔ میرے محترم بھائیوں، جس کو آپ لوگ پریشانی سمجھتے ہو، جس کو آپ لوگ تکلیف سمجھتے ہو، واللہ اگر آپ کو پتہ چل جائے سر کے درد کے بدلے میں آخرت میں آپ کو کیا ملنا ہے تو وہاں انسان حسرت کرے گا اے کاش مجھے ساری زندگی سر میں درد رہتا۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا مت کہو، یہ جہنم کا بھاپ ہے، یہ جہنم کا بھاپ ہے، یہ جب تک انسان کے اوپر رہتا ہے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، اور ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، وہ گناہ جو انجانے میں کیے، وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جسمانی گناہ،
نفسانی گناہ، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نیکیوں میں بدل دے، اللہ ہمارے جسموں کو پاکیزہ کر دے، اللہ ہماری بیماریوں کو اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو سمجھنے والا بنا دے، اور جو ہماری بیماریوں کے اصل اسباب ہیں اللہ ہمارے ان اصل اسباب کو اللہ تعالی ہم پہ آگاہ فرما دے تاکہ ہم اس سے بچے، جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔